کیسے کام کرتا ہے؟ سورج چاند کے مقابلے میں 400 گنا بڑا ہے۔ جب چاند دوران گردش سورج اور زمین کے درمیان آ جائے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ اس سورج گرہن کی وجہ سے چاند کا سایہ زمین پر پڑنے لگتا ہے اور یوں سورج کا مکمل یا پھر کچھ حصہ چھپ جاتا ہے۔ سورج گرہن دنیا کے ہر ممالک میں نہیں دکھایا جاتا اور نہ ہی کسی ایک ملک میں مکمل سورج گرہن ہوتا ہے۔ جزوی سورج گرہن سال میں متعدد بار دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ مکمل سورج گرہن ایک علاقے میں 370 سال بعد 7 منٹ 40 سیکنڈ کے لیے نظر آتا ہے۔ سورج گرہن کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مکمل سورج گرہن۔ مکمل سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند اور زمین کے درمیان فاصلہ اتنا کم ہو کہ سورج مکمل طور پر چاند کے پیچھے چھپ جائے، مگر چونکہ چاند اور زمین کا مدار بیضوی شکل کا ہے، اس لیے چاند اور زمین کا فاصلہ کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے دنیا میں ہر بار مکمل سورج گرہن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق 60 کروڑ سال شاید مکمل سورج گرہن کبھی نہ لگ سکے، کیونکہ ہر سال زمین سے 3.8 سینٹی میٹر دور ہو رہا ہے اور سورج کی جسامت بھی کافی حد تک بڑھ چکی ہے۔ نمبر 2، ہلکی سورج گرہن۔ ہلکی سورج گرہن اس وقت لگتا ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جائے، مگر اس کا فاصلہ زیادہ ہو۔ اس سے چاند کی جسامت کم محسوس ہوتی ہے اور وہ سورج کو مکمل طور پر چھپانے میں ناکام رہتا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ سورج کا صرف وہ حصہ زمین سے نظر آتا ہے جسے چاند چھپانے میں ناکام رہتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہلکی سورج گرہن باریک ہوتا ہے اور بعض اوقات موٹا ہوتا ہے۔ جولائی کے مہینے میں سورج کی جسامت زمین پر کم نظر آتی ہے، اس لیے مکمل سورج گرہن کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح جنوری کے مہینے میں زمین سورج سے قریب ترین فاصلہ پر ہوتی ہے، اس وجہ سے سورج بڑا نظر آتا ہے اور یوں چاند کے لیے سورج کو مکمل طور پر چھپانا ممکن نہیں رہتا۔ ان وجوہات کی بنا پر جنوری کے مہینے میں ہلکی سورج گرہن کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، مخلوط سورج گرہن۔ بعض اوقات دنیا کے مختلف ممالک میں مکمل سورج گرہن نظر آتا ہے اور بعض ممالک میں ہلکی سورج گرہن نظر آتا ہے۔ اس صورتحال کو مخلوط سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ یہ سورج گرہن بھی مرکزی سورج گرہن کی ایک قسم ہے، تاہم اس نوعیت کے سورج گرہن بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ نمبر 4، جزوی سورج گرہن۔ جزوی سورج گرہن اس وقت نمودار ہوتا ہے کہ جب
چاند سورج کے درمیان حصہ میں مکمل طور پر نمودار نہ ہو بلکہ چاند کا کچھ حصہ سورج کو زمین سے چھپا رہا ہو۔ اس صورت حال کے دوران یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین کے مخصوص حصے میں مرکزی سورج گرہن نظر آئے اور زمین کے بڑے حصے میں جزوی سورج گرہن ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرکزی سورج گرہن کہیں نظر نہ آئے بلکہ سورج گرہن جزوی ہو، اور اس نوعیت کے سورج گرہن کو براہ راست دیکھنا آنکھوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جزوی سورج گرہن کی پہچان یہ ہے کہ اس گرہن کے دوران زمین پر مکمل اندھیرا ہوتا ہے، مکمل اندھیرا نہیں ہوتا۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے درمیان کیا تعلق ہے؟ چاند اور سورج گرہن کے درمیان 13 سے لے کر 15 دنوں تک کا فرق ہوتا ہے۔ چاند گرہن اسلامی مہینے کی 15 تاریخ کو اور سورج گرہن اسلامی مہینے کی 28 یا 29 تاریخ کو لگتا ہے۔ سورج گرہن اور مذہبی روایات۔ سورج گرہن کو قدیم مذہبی روایات میں خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھا گیا ہے۔ بعض مذاہب کے درمیان سورج گرہن کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور بعض مذہب کے درمیان سورج گرہن خدا کے ناراض ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ چاند اور سورج خدا کی معین کردہ راہ پر گامزن ہیں اور گردش میں ہیں۔ مذہب اسلام میں سورج گرہن کے وقت صلوات کسوف پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا، اور پلیز ہمارے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری اچھی نئی ویڈیوز مل سکیں۔ تھینک یو۔